ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم کبھی بھی نماز ادا نہیں کرتے۔ اس ویڈیو میں آپ سے نماز ادا کرنے کا ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ نماز کے پورے بینیفٹس لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی مسلمان بچے سے یہ پوچھیں کہ کیا نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ بچہ یہی جواب دے گا کہ جی ہاں، بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ لیکن پھر آپ اس سے جب دوسرا سوال پوچھیں گے کہ بیٹا آپ نماز پڑھتے کیوں نہیں ہیں، تو وہ پھر مختلف قسم کے بہانے بنانا شروع کر دیں گے۔ دراصل ہم لوگوں کو نماز پڑھا دی جاتی ہے، رٹوا دی جاتی ہے، لیکن ادا کرنا سکھائی ہی نہیں جاتی۔ اس ویڈیو میں آپ کو جو طریقہ بتاؤں گا وہ طریقہ نہایت ہی آسان ہے۔ اس کے بعد آپ نماز کو چاہ کر بھی نہیں چھوڑ پاؤ گے، آپ کا دل نماز میں لگ جائے گا۔ ویسے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ آج سے 5 سال پہلے جب میں 14 سال کا تھا، اس وقت میں نے نماز پڑھنا شروع کی۔ یقین مانیے اس وقت میرا ذرا بھی نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ دل اسی طرح کرتا تھا کہ میں جلدی نماز کو ختم کروں اور بھاگ جاؤں۔ اگر میں بہت زیادہ فارغ بھی ہوتا تھا تو تب بھی میرا نماز کو دل نہیں کرتا تھا۔ تو سکون ملنے کی بات ہے، نماز خود ہی مجھ پہ بوجھ بن چکی تھی۔ میں نے ہر کسی سے سنا تھا کہ نماز میں بہت زیادہ سکون ہے، لیکن جب میں گھر میں فارغ بیٹھا ہوتا تھا تو کچھ سکون ہوتا تھا، لیکن جب بھی میں نماز کے لیے جاتا تھا تو اس وقت میرا سارا سکون اڑ جاتا تھا۔ اس بات نے مجھے کافی زیادہ پریشان کر رکھا تھا۔ کچھ عرصہ یوں ہی چلتا رہا۔ پھر میرا ایک دوست UAE سے واپس آیا، اس نے مجھے بتایا کہ وہاں سارے عربی پوری نمازیں پڑھتے ہیں اور وہ نمازیں بہت ہی بڑی اور بہت ہی زیادہ پڑھتے ہیں۔ وہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو وہ 2 نفل ویسے ہی مسجد میں جانے کے پڑھ دیتے ہیں، اور ان کو یہ کر کے سکون بھی بہت ملتا ہے۔ بڑے سکون اطمینان سے وہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ نماز نہ پڑھنے جیسا کوئی تصور ہی نہیں ہے، سارے لوگ پوری نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہاں پہ ایک نماز چھوڑ دینا بھی کفر سمجھا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی صحیح مسلم حدیث نمبر 246 کے مطابق مسلمان اور کافر میں صرف نماز چھوڑ دینے کا فرق ہے۔ پھر میری تھوڑی سی سمجھ میں آیا کہ ہم نے اس کو کافی زیادہ ہلکے میں لیا ہوا ہے۔ اگر آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں تو آپ بالکل مسلمان ہیں اپنے شناختی کارڈ پر، لیکن آپ کافر ہیں اللہ کے ہاں۔ نماز کا مطلب ہوتا ہے دعا مانگنا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کتنی بار ایسا لگا ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں؟ یقیناً آپ کو نماز پڑھتے وقت تو کبھی فیل نہیں ہوا ہوگا کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ ہم تو صرف وہ لائنیں پڑھتے ہیں جو ہم نے بچپن میں رٹی تھیں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے ایک جگہ بیٹھ جانا ہے اور آپ اپنی کامیابی اور آخرت کامیابی دونوں کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی دونوں کے لیے دعا مانگنی ہے، اور دوسری طرف میں آپ سے کہوں کہ آپ کو کسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور وہاں پر بیٹھ کر 10 منٹ کے لیے چند لائنیں پڑھنی ہیں، تو یقیناً آپ دعا مانگنے کو زیادہ ترجیح دیں گے۔ اگر آپ 10 منٹ کے لیے چند لائنیں پڑھنے کے لیے بیٹھو گے تو وہ بہت زیادہ لگیں گے۔ اس کے برعکس اگر آپ دعا مانگنے کے لیے بیٹھو گے تو وہ 10 منٹ کی بجائے 15 منٹ 30 منٹ بیٹھے رہیں، آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا کہ میں 30 منٹ تک بیٹھا رہا ہوں۔ یہاں پہ ٹپ یہ ہے کہ جو آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں آپ کو ان سب کے ایک ایک لفظ کا مطلب پتہ ہونا چاہیے، اور اگر آپ کو وہ پتہ بھی ہے لیکن آپ نماز میں اسے فیل نہیں کر رہے تو تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیں، اگر آپ یہ کہیں کہ میں عربی میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، اللہ کو تو ساری سمجھ آتی ہے۔ دیکھیں، نماز اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ہے۔ نماز سے جو فائدہ ہونا ہے وہ آپ کو ہونا ہے، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ دیکھیں، اللہ کو تو ساری باتیں پتہ ہے۔ جب یہ کائنات بنی تھی اس وقت سے جانتا ہے کہ لا آف گریوٹی کیا ہے، لیکن ہمیں اس کا اسی وقت فائدہ ہوا جب ہم نے اسے خود سمجھ لیا اور ہم نے اسے سیکھ لیا۔ پھر ہم نے اس سے بہت زیادہ فائدے اٹھائے، ہوائی جہاز بنائے، اور ہم نے اس لا آف گریوٹی کو یوز کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بے نیاز ہوں، مجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ نماز اور عبادت کی ضرورت ہے تو وہ ہمیں ضرورت ہے۔ آپ کو نماز کے پورے بینیفٹس لینے کے لیے نماز کو ایک دم سمجھ کر اردو میں یاد کرنا ہوگا۔ جب بھی نماز پڑھو تو پھر آپ کو اس کی پوری سمجھ آئے کہ اس میں بات کیا چل رہی ہے۔ جب میں نماز کو سمجھ کر نہیں پڑھتا تھا تو نماز کا صحیح ترجمہ نہیں پڑھا تھا میں نے، اس وقت میری زندگی میں ذرا بھی ڈسپلن نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ دن کہاں سے آیا کہاں گزر گیا۔ لیکن جب میں نے نماز کا ترجمہ پڑھا، سمجھ لیا، سمجھ کر پڑھنا شروع کیا
تو میری ज़िंदगी में फुल डिसिप्लिन आ गया, मेरी ज़िंदगी एकदम बदल गई। जब आप नमाज को समझ कर पढ़ना शुरू कर देते के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हो, जिसे अल्लाह कहते हैं। देखें, जब आप हर नमाज में 50 बार हर रोज़ ये कहें कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला, ए अल्लाह मेरी मदद कर, तो उस वक़्त आपका दिमाग खुद ही ये तलाश करना शुरू कर देता है कि सीधा रास्ता कौन सा है। आप खुद ही ये अंदर से सोचना शुरू कर देते हो कि ये सीधा वाला रास्ता है, ये सीधा रास्ता है। आपको नमाज के पूरे पूरे बेनिफिट्स लेने के लिए नमाज को एकदम समझकर उर्दू में याद करना होगा। जब भी नमाज पढ़ो तो फिर आपको उसकी पूरी पूरी समझ आए कि इसमें बात क्या चल रही है, तो फिर देखना आपकी ज़िंदगी में सुकून आता। जो स्टीव जॉब्स थे एप्पल कंपनी के फाउंडर, ये जो आज आईफोन इस्तेमाल करते हैं आप, इसके फाउंडर, वो इंडिया आए थे मेडिटेशन सीखने के लिए। इंडिया आकर मेडिटेशन सीख कर गए थे। नमाज में सुकून, उनको पता ही नहीं था कि नमाज में सुकून जैसी कोई चीज़ होती है। देखिए, कसूर उनका नहीं है। हम अपने घर में बैठ के एक दूसरे मुसलमान से लड़ते रहे कि नमाज इस तरह नहीं पढ़नी, इस तरह पढ़नी है, और जो गैर मुस्लिम लोग हैं उन तक हम पहुंचा ही नहीं पाए इस्लाम जिस तरह हमें इस्लाम को पहुंचाना चाहिए था। ना ही हमने नमाज को खुद सीखा, ना ही दूसरों को सिखाया। एक भिखारी एक बक्से पर बैठा हुआ था और वो मांग रहा था कि मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। तो आगे से एक आदमी गुजरता है, वो आदमी इसे कहता है कि इस बक्से को खोलो जिस पर तुम बैठे हुए हो, उसे खोलो। भिखारी ने कहा, इस बक्से में कुछ नहीं है, इस बक्से पे तो मैं पिछले 2 सालों से बैठा हुआ हूँ। वो आदमी कहता है कि नहीं, इस बक्से को खोलो। और जब भिखारी इस बक्से को खोलता है तो वो बक्सा सोने से भरा होता है। इस भिखारी ने कहा कि मैं तो पूरे पिछले 2 सालों से इस बक्से पर बैठा रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी इसे खोल कर नहीं देखा कि इसमें क्या है। यही हिसाब हमारा है। हम कब से मुसलमान बनकर बैठे हुए हैं, हमने कभी देखा ही नहीं है कुरान खोल कर के इसमें क्या है। अगर कुरान को पढ़ते भी हैं तो उसको अरबी में पढ़ कर फारिग हो जाते हैं। हमने कुरान को आज तक सिर्फ पढ़ा है, समझा बहुत कम है। दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रीज़ ने कुरान को ना पढ़ा है ना समझा है, और उन्होंने साइंस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो वाली चीज़ें समझी हैं जो हमें कुरान सिखाता है। उन्होंने भी साइंस से यही समझा है कि गरीब की मदद करनी चाहिए, उनको खाना खिलाना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। हैरानगी वाली बात ये नहीं है, हैरानगी वाली बात यह है कि वो इनको फॉलो भी करते हैं। अल्लाह ताला हम सब को सही नमाज अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी देख सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है आफाक अहमद। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।